السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں ایک نئے ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے پورا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ کیونکہ یہ جو ویڈیو اہم اس لیے ہے کیونکہ یہ جو بات کی گئی ہے وہ چیز اہم ہے، اور وہ چیز ہے نماز۔ یعنی یہ نماز جو ہے اہم عبادت ہے، عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اہم عبادت ہے۔ تو اس پر جو بات کی جائے گی وہ بات بھی اہم ہوگی، تو اس پر آج بات ہوگی، اس لیے یہ بات اہم ہے اور آج کا ویڈیو اہم ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ نماز کی وہ چیزیں، نماز کے اندر وہ اعمال، وہ کام جس کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی وہ کون سے کام ہیں یا کون سے ایکٹیویٹی ہیں جن کے کرنے سے نماز ہماری ٹوٹ جائے گی، پھر نماز ہمیں پڑھنی ہوگی، یا نماز پڑھنے کے درمیان وہ کام ہو جائے تو نماز ہماری ٹوٹ جائے گی، اس پر بات کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہے۔ اسے ہم لوگ کہتے ہیں مفسدات نماز، نماز کے مفسدات، ٹھیک ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ایسی چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسی چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1 دیکھیں، نمبر 1 کہہ رہا ہے کہ نماز کی حالت میں بات کرنا، جان کر ہو یا بھول کر، تھوڑی ہو یا زیادہ۔ یعنی کہ نماز میں اگر ہم جان کر بات کر لیں، بھول کر لیں، تھوڑی کریں یا زیادہ کریں، نماز ہر حالت میں ٹوٹ جائے گی ہماری، ٹھیک ہے۔ جان کر کریں یا بھول کر، تھوڑا ہو یا زیادہ، نماز ہماری ٹوٹ جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 دیکھتے ہیں، دیکھیں نمبر 2 کہہ رہا ہے کہ نماز سے باہر والے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نمبر 2، نماز سے باہر والے، یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو نماز سے باہر ہے، یعنی جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا، نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا، یعنی وہ کچھ ایسی چیزیں پڑھا یا دعا مانگا اور ہم سن لیے اور ہم آمین کہہ دیے، یا ایسی بات کوئی کہی ہے جس میں ہم آمین کہے تو نماز ہماری ٹوٹ جائے گی، یا وہ چھینکا اور ہم الحمدللہ کہہ دیے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 3 دیکھیں، کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے، کوئی درد ہے یا کوئی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے کراہنا، ٹھیک ہے، آہ اوہ یا اف کرنا، یعنی اس ٹائپ کی آواز نکالنا، اس ٹائپ کی جو آوازیں ہیں اگر ہم نکالیں گے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس پر ہمیں غور کرنی چاہیے کہ کیا ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے پرہیز کرنی ہے، کیونکہ اس سے ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 3 میں کیا کہہ رہا ہے کہ کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے کراہنا، آہ یا اوہ اف کی آواز نکالنا، یہ ہے نمبر 3۔ نمبر 4 کہہ رہا ہے کہ نمبر 4، نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز کھا لینا، نماز کے درمیان کوئی چیز کھا لینا۔ آگے دیکھیں نمبر 5، قرآن مجید پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا کہ جس سے معنی خراب ہو جائے، یعنی اگر نارملی کوئی غلطی ہو گئی تو اور اگر معنی چینج نہیں ہوا، میننگ کوئی چینج نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی معنی میں، تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر معنی میں تبدیلی ہو گئی، ایسی غلطی کرنا جس سے معنی خراب ہو جائے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے ہمیں قرآن صحیح سے سیکھ کر پڑھنی چاہیے اور دھیان سے پڑھنی چاہیے، تاکہ ایسی غلطی نہ ہو کہ نماز خراب ہو جائے جس کی وجہ سے، کیونکہ معنی میں تبدیلی ہوگی نماز خراب ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں نمبر 5 ہوا۔ نمبر 6 کہہ رہا ہے کہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، کیا ہوا؟ نمبر 6، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، یا سامنے کتاب رکھ دیے، کوئی لمبی سورت پڑھ رہے ہیں یا تراویح پڑھ رہے ہیں، سورہ تراویح، سورہ یاد نہیں ہے تو ہم سامنے کتاب رکھ دیے اور سورہ پڑھ رہے ہیں دیکھ کر، یا ترتیب نہیں یاد ہے تو ہم سامنے کتاب رکھ دیے، تو ان سب سے کیا ہوتا ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہی چیز کہہ رہا ہے کہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ مفسدات نماز میں شامل ہے۔ نمبر 7 دیکھیں، نمبر 7 میں کہہ رہا ہے کہ نماز کی حالت میں
کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی کوئی حرکت کریں، ایسا کوئی عمل کریں، ایسی کوئی ایکٹیویٹی کریں کہ اگر کوئی شخص دیکھ لے تو یہ سمجھے، وہ جان رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ نہ جان رہا ہو تو اسے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا عمل کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسا ٹوپی کھول کے بڑھیا سے پہن رہے ہیں، پینٹ نیچے چلا گیا، بڑھیا سے ایک دم اوپر کر رہے ہیں آرام سے، یا پھر کسی کو بغل میں ہے تو اس کو کھسکا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کوئی عمل نہ ہو جس کے کرنے سے یا دیکھنے سے کوئی شخص سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پہلے سے ٹھیک تھی، لیکن یہ عمل آپ کر لیے تو آپ کی نماز، ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 8 دیکھیں، قبلے کی طرف سے بغیر کسی عذر کے، ٹھیک ہے، بغیر کسی عذر کے سینہ پھیر لینا ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ایسے ہو گئے، ادھر قبلہ ہے اور ہم ادھر ہو گئے، تو کیا ہوا؟ نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 9 دیکھیں، نمبر 9 کہہ رہا ہے کہ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 10 نماز میں کوئی فرض چھوڑ دینا۔ اور نماز میں فرض کیا ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے، میں نے آپ کو نماز کے اندر اور باہر جو فرائض ہیں ان کو ساری چیزیں، وہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اگر ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے آپ ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ فرائض کون کون سے وہ معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو نماز میں کوئی فرض چھوڑ دینا، تو نماز کے فرائض کون کون ہیں؟ نماز کے اندر 6 فرائض ہیں، باہر 7 فرائض ہیں۔ اگر یہ کوئی چھوڑ دیتا ہے اندر کی جو چیزیں ہیں یا باہر والا کوئی چیز عمل نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 11، اگر کوئی مرد شخص ہے، اگر کوئی شخص ہے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور امام کی جگہ سے آگے بڑھ جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آج کے ویڈیو کا خلاصہ آپ نے دیکھا، آپ کو اس ویڈیو سے پتہ یہ چلا کہ 11 چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان سب سے بچیں اور اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ اپنی نماز درست کر سکے اور دوسروں کو بھی سکھا سکے۔ آج کے لیے اتنے ہی رکھتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اگر آپ چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ سبق پڑھ کر اپنی نماز، اپنی دعائیں، اپنی قرآن، یہ تمام چیزیں سیکھ جائیں اور بہتر سے بہترین پڑھیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔